السلام علیکم ڈیئر ویور، آپ دیکھ رہے آئی ای فرینڈ چینل۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ای میل رائٹنگ۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے کہ ای میل ہوتی کیا ہے، یا آپ لوگ کس طرح ایک افیکٹو ای میل کو کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بھی دوں گا اور ایز اے سیمپل کچھ ای میل بھی دکھاؤں گا۔ تو ویڈیو کی طرف باقاعدہ بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ای میل ہوتی کیا ہے؟ Electronic mail is a method of exchanging message between people using electronic device۔ جب ہم الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے لوگوں کے درمیان میسیجز کرتے ہیں تو ہم اس کو الیکٹرانک میل کہتے ہیں۔ ای میل رائٹنگ۔ ای میل may be informal in personal context, but business communication require attention to detail, awareness that your email reflects you and your company, and a professional tone so that it may be forwarded to any third party if needed۔ ای میل ایک انفارمل کانٹیکٹ ہوتا ہے ان پرسنل میں، لیکن بزنس کمیونیکیشن میں اس کو تھوڑا زیادہ اٹینشن ریکوائر ہوتی ہے اس کے ڈیٹیل کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگ اپنی کمپنی کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اگر آپ کا ای میل تھرڈ پارٹی کو جائے تو پھر آپ لوگوں کی ای میل کچھ مناسب ہونا چاہیے۔ ای میل often serve to exchange information within an organization۔ ای میل اکثر اوقات ہم آرگنائزیشن کے درمیان انفارمیشن کو انفلو کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ Although email may have an informal feel, remember that when used for business it needs to convey professionalism and respect۔ ای میل اکثر اوقات ایک انفارمل میسیجز ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر آپ لوگ اس کو بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں پروفیشنلزم اور رسپیکٹ ہونا چاہیے آپ کی ای میل میں۔ Never write or send anything that you would not want read in public or in front of your company president۔ آپ کبھی اس طرح ای میل نہ لے کے اور نہ کسی کو سینڈ کرے جو انفارمیشن آپ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک یا آپ کے کمپنی کے پریزیڈنٹ اس کو پڑھے۔ تو ٹپس فار افیکٹو ای میل رائٹنگ، کچھ ٹپس ہے افیکٹو ای میل رائٹ کرنے کے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے اوپن ود اے پراپر سیلوٹیشن گریٹنگ، کہ آپ جب بھی کسی کو میل کرتے ہیں تو پھر اس میں سب سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ Proper salutation demonstrates respect and why makes up in case a message is accidentally sent to the wrong recipients۔ ایک اچھا سیلوٹیشن یعنی سلام، ایسے رسپیکٹ ظاہر ہوتی ہے، اور اگر آپ کا میسیج کسی غلط بندے کو بھی جائے تو پھر اس میں آپ لوگوں کو مشکلات نہیں ہوتی۔ For example, use a salutation like dear miss X external or hi very internal۔ تو اس طرح کہ آپ سلام بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا۔ Never use the title Mr. as you can't assume a woman is married۔ کبھی بھی مسٹر نہ لگائے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عورت میرڈ ہے یا نہیں ہے۔ If the gender of person is not evident, use their entire name like this dear Sam Jones۔ اگر آپ لوگوں کو پرسن کے جنڈر کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ آیا وہ میرڈ ہے یا نہیں ہے یا وہ کون ہے، تو پھر اس کا نیم لے کے جیسا کہ ڈیئر سیم جونز وغیرہ۔ انکلوڈ a clear brief and specific subject line۔ جب بھی آپ کسی کو ای میل کریں تو پھر اس کو کلیئر کریں بریفلی اور اسپیسیفک سبجیکٹ لائن اس کو دے دیں۔ This help the recipient understand the essence of the message۔ تو ایسے جو آپ لوگ کا میسیج کوئی پڑھ لے تو پھر اس کو آسانی ہو جائے گی کہ یہ میسیج کس کے بارے میں ہے، ای میل کس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ اگزامپل دیا ہے proposal attach or your question of 10/25۔ ایک گڈ ایگزامپل ہے اور ایک بیڈ ایگزامپل ہے ای میل کرنے کا جس میں سبجیکٹ ہے۔ پہلے میں بیڈ ایگزامپل میں سبجیکٹ میں صرف میٹنگ ہے، تو اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میٹنگ سے کیا مراد ہے، کس چیز کا میٹنگ ہے اور کس وقت ہے اور کون سی تاریخ پر ہے۔ دوسرا گڈ ایگزامپل ہے سبجیکٹ میں ہے پاسٹ پروسیس میٹنگ 10 AM February 25, 2014۔
تو اس میں سب کچھ واضح ہے کہ ایک پاس پروسیس میٹنگ ہے جو کہ 10 AM پر ہے اور اس کا ڈیٹ بھی دیا گیا ہے۔ کلوز ود اے سگنیچر۔ اچھا، جب بھی آپ لوگ کسی کو میسج کرے تو پھر اس کو آخر میں اپنا سگنیچر ایڈ کرے۔ Identify yourself by creating a signature block that automatically contain your name and business contact information۔ جب بھی آپ کسی کو میل کرے تو پھر اس میں اپنا نیم بھی لے کے، بزنس انفارمیشن بھی لے کے، اگر ہو سکے تو پھر اپنا کنٹیکٹ انفارمیشن بھی اس میں دے دیں۔ Avoid abbreviation۔ ایبریویشن کو زیادہ مت استعمال، بلکہ کبھی بھی ایبریویشن کو استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کے ایبریویشن سے کہ آپ کا اس سے کیا مراد ہے۔ اینڈ آف میسج۔ بی بریف۔ omit unnecessary word۔ ایسے الفاظ مت استعمال کرے جس کا اس کا کوئی ضرورت نہیں ہو۔ Keep your sentence short and to the point۔ اپنے sentences کو short اور to the point بنائے۔ The body of the mail should be direct and informative and it should contain all pertinent relevant information۔ ای میل کے باڈی کو ڈائریکٹ اور انفارمیٹیو بنائے، یعنی زیادہ لینتھی مت کرے، اور جو انفارمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے اس کو صرف لے کے اور اس میں صرف وہی انفارمیشن دے دے جو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہو۔ It's important to find balance۔ اپنی ای میل کو بیلنس کریں۔ You don't want to bombard some of the emails and it makes sense to combine several related points into one mail۔ آپ کبھی بھی کسی کو زیادہ ای میل نہ بھیجیں، اگر ہو سکے تو کچھ ای میل کو آپس میں ملا لے، یعنی جو ریلیٹڈ ای میل ہوتے ہیں تو پھر اس کو ون ای میل میں کسی کو سینڈ کرے، تو پھر یہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو زیادہ ای میل بھیجے بیک وقت۔ When this happens, keep things simple with a number, paragraph or bullet points and consider chunking information into small, well-organized units and to make it easier to digest۔ اگر آپ لوگوں کا ای میل بڑا ہو جائے، یعنی لمبا ہو جائے، تو پھر اس طرح کریں کہ اس کو پیراگراف میں تقسیم کرے یا بلیٹ فارم میں اس کو لے کے، تاکہ جو انفارمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے وہ اسمال ہو جائے اور اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، تاکہ آپ کا میسج جو بھی پڑھے تو پھر اس کو آسانی ہو جائے۔ ادھر کچھ ایگزامپل ہے، ایک بیڈ ایگزامپل ہے اور دوسرا گڈ ایگزامپل ہے ای میل کا۔ سب سے پہلے ہے ریویژن فار سیل رپورٹ۔ ہائی جیک، تھینکس فار سینڈنگ دیٹ رپورٹ لاسٹ ویک۔ آئی ریڈ اٹ یسٹرڈے اینڈ آئی فیل دیٹ چیپٹر 2 نیڈز مور اسپیسیفک انفارمیشن اباؤٹ آور سیل فگر۔ آئی آلسو فیلٹ دیٹ دا ٹون کوڈ بی مور فارمل۔ تو ادھر بہت اس کا جو پیراگراف ہے بہت لمبا کیا ہے اس نے، اگر دوسرے سائڈ پہ دیکھے تو پھر اس نے جو پیراگراف ہے اس کو بلیٹ فارم میں لکھ لیا ہے، یعنی چھوٹا چھوٹا کر کے اس نے لکھ لیا ہے۔ I wanted to let you know that I scheduled a meeting with the PR department for this Friday regarding the new ad campaign. It's at 11 a.m. and will be in the small conference room. Please let me know if you can make that time۔ اگر آپ لوگ اس کے برابر گڈ ایگزامپل لے کے تو پھر اس کو بلیٹ فارم میں لکھ لیا ہے، اور پہلے ایگزامپل میں اس نے جو اس کو کام کیا ہے اس کو کوئی شاباشی نہیں دی گئی ہے۔ اگر دوسرے ایگزامپل میں دیکھیں تھینکس فار یور ہارڈ ورک آن دس، تو اس طرح کا کمنٹ اگر آپ لوگ کسی کو دے دیں تو پھر یہ اچھا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو اینگر طریقے میں رپورٹ کریں۔ بی پولائٹ۔ جب بھی آپ کسی کو میل کریں تو پھر پولائٹ رہنا ہوگا آپ کو۔ پیپل often think that mail can be less formal than traditional letter, but the message you send are a reflection of your own professionalism, values and attention to detail. So a certain level of formality is needed۔ اکثر اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ای میل ایک لیس فارمل طریقہ ہے ٹریڈیشنل لیٹر سے، لیکن جو میسج آپ لوگ کسی کو سینڈ کرتے ہو تو پھر وہ آپ لوگوں کا ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کے پروفیشنلزم کے بارے میں، آپ کے ویلیو یعنی اقدار، اٹینشن ٹو ڈیٹیل۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سرٹن
فارمیلٹی لیول کو پورا کریں. کلوز یور میسج ود ریگارڈ یور سنسیئرلی آر آل دا بیسٹ ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن. اپنے میسج کو کس طرح آپ اپنا میسج اس طرح کلوز کریں جیسا کہ ریگارڈ سے یور سنسیئرلی آر آل دا بیسٹ سچویشن کے مطابق اس طرح کا الفاظ اگر آپ لوگ استعمال کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. Recipients may decide to print email and share them with others, so always be polite. اگر آپ نے جس کو ای میل بھیجا ہے اگر وہ اس کو چاہے کہ میں اس کو پرنٹ کروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تو اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا اور پولائٹ رہنا پڑے گا. Use a good format. Divide your message into brief paragraph for ease of reading. A good email should get to the point and conclude in 3 small paragraphs or less. اپنا میسج کو بریف پیراگراف میں ڈیوائڈ کرے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو. ایک اچھا ای میل ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے اور اس کو صرف 3 پیراگراف یا اس سے بھی کم پیراگراف میں لکھنا چاہیے. ریڈ ریوائز اینڈ ریویو. جب بھی آپ کسی کو ای میل کرے تو ای میل کرنے سے پہلے آپ کو اس کو دوبارہ ریڈ کرنا ہوگا, ریوائز کرنا ہوگا اور اس کا ریویو ہونا ہوگا. کیچ اینڈ کریکٹ اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیکس بیفور یو پریس سینڈ. It will make more time and effort to undo the problem caused by hasty, poorly written email than to get it right the first time. جب بھی آپ کسی کو ای میل کرتے ہیں تو پہلے اس میں اسپیلنگ مسٹیک اور گرامر مسٹیک کو صحیح کریں اس سے پہلے کہ آپ اس کو کسی کو سینڈ کریں. تو یہ اچھا لگے گا کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو جلدی میں سینڈ کرو تو پھر اس کو مشکل ہو جائے گا اس کو پڑھنے میں اور آپ لوگوں کو بھی مشکلات ہو جائے گی اس کو صحیح کرنے میں. Reply promptly. Watch out for an emotional response. Never reply in anger, but make a habit of replying to all email within 24 hours, even if only to say that you will provide the requested information in 48 or 72 hours. اچھا, سب دوستوں کو یعنی جس کو بھی آپ نے رپلائی دینی ہے اب اس کو اینگر میں رپلائی کبھی بھی نہ دیں, لیکن اس کا آپ نے ہیبٹ بنانا ہوگا, عادت بنانی ہوگی کہ ہر ایک کو آپ نے 24 آور میں رپلائی دینی ہے, نہ کہ اس کو 48 آور یا 72 آور میں رپلائی دیں. اس کا کچھ بیڈ ایگزامپل ہے اور گڈ ایگزامپل ہے. Emma, I need your report by 5 p.m. today or I will miss my deadline. Hurry. Thanks for your hard work on the report. Could you please get your version over to me by 5 p.m. I did not miss my deadline. Thanks so much, Harry. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں اس نے غصے میں اس کو رپلائی دی ہے اور دوسرا ہے اس کو بھی اپریشیٹ بھی کیا ہے اور کچھ اچھا انداز میں اس کو رپلائی دی ہے. تو آپ بھی اپنا انداز کو کچھ اس طرح بنا لیں کہ ہر ایک کو اینگر میں اپلائی نہ دے بلکہ اچھے طریقے سے ہر ایک کو رپلائی دے دے. Use reply all sparingly careful. Don't send your reply to everyone who received the initial email unless your message absolutely need to be read by the entire group. اچھا, رپلائی آل کسی کو بھی نہ دے کیونکہ جو انفارمیشن آپ کی جس نے آپ کو ای میل کیا ہے اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو اگر آپ لوگ رپلائی آل کریں تو پھر جو انفارمیشن آپ نے ایک بندے سے شیئر کرنی تھی وہ سارے گروپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا اور وہ سارا گروپ آپ کے جو انفارمیشن ہے وہ ریڈ کریں گے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو محتاط رہنا پڑے گا. رپلائی آل کی جگہ پر رپلائی اس کو دے دے جس کے ساتھ آپ نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے. Avoid using all caps. Capital letter are used on the internet to communicate emphatic emotion or yelling and are considered rude. اچھا, سارے الفاظ کو کیپیٹل نہ لکھے کیونکہ اس کو پڑھنے بہت دشواری ہوتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی سارے الفاظ کو کیپیٹل نہ لکھے. Email ahead of time if you are going to attach large file. اچھا,
کچھ دوستوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا فائل زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم پر اس کو سینڈ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو پہلے سے اٹیچ کریں اور اس کو سینڈ کرنا شروع کر دیں تاکہ پھر آپ لوگوں کا جو ٹائم لائن ہے اس کو میٹ کریں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو محتاط رہنا پڑے گا. Wide and visual files are often quite large, so to prevent exceeding the recipient mailbox limit or trigger the spam filter. Give feedback or follow-up. If you don't get a response in 24 hours, email or call, spam filter may have intercepted your message, so your recipient may never have received it. اچھا، اگر آپ لوگوں کو رسپانس 24 گھنٹے میں نہ ملے ای میل یا کال، تو جس اسپیم فلٹر ہے آپ نے جس کو میل کیا ہے اس میں شاید آپ کا میسج گیا ہوا ہوگا، تو پھر آپ لوگ اس کو دوبارہ بتائے کہ میں نے آپ لوگوں کو ای میل کیا ہے. تو ادھر کچھ ایگزامپل ہے. بیسٹ ایگزامپل ہے ٹیکنیکل رائٹنگ، ای میل رائٹنگ. Technical reporting memo question. Dear Miss Gard, I am a student in your technical reporting class and I am confused about today's homework assignment. I would appreciate it if you could explain what you mean by an incident report. Is there a place in the text where I can find an example? Thank you very much for your help. Sincerely, Jim Smith. تو اس طرح اگر آپ لوگ ای میل لے کے تو پھر یہ بہت اچھا اور پروفیشنلزم ای میل ہوتا ہے. ایک دوسرا ای میل ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیں. پلیز کنسیڈر فرام اسٹیو جابس ٹو ہیومن ریسورس ڈویژن. اس کا ڈیٹ بھی دیا گیا ہے، ادھر کچھ ای میل بھی لکھ لیا ہے. پلیز کنسیڈر سائننگ اپ فار دی نیکسٹ اویلیبل سیو زون ورکشاپ آفرڈ بائی دی کالج. ایز یو نو our department is working toward increasing the number of Save Zone volunteers in our area, and I hope several of you may be available for the next workshop scheduled for Friday, October 9. For more information, please visit. اس نے اپنا لنک بھی دیا ہے. Please let me know if you will attend. Steve Jobs. تو اس طرح اگر آپ لوگ ای میل لے کے تو پھر یہ پروفیشنلزم اور کریٹیو ای میل لگ سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھے گا اور اس چینل کا بھی. خدا حافظ.